بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، قابل قدر سامعین عظام، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے گفتگو عرض کرنے کا موقع جو ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ موقع، وہ موضوع جدید دور کا انتہائی حساس موضوع ہے، جس پر میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی باتیں عرض کروں گا۔ دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نااہل ایک ادنا سے طالب علم ہیں، ہمارا کیا علم ہو سکتا ہے یہ تو آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے، لیکن بہرحال جو میں نے کچھ اپنے تجربے اور لوگوں سے کچھ باتیں سیکھی ہیں، ان باتوں کو مجتمع کر کے آپ حضرات کے سامنے کچھ مختصر سی باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں حضرات، ایک طرف تو انسان اپنی لاپرواہی، بے دینی، بے شعوری، بے آگاہی میں جس قدر زندگی گزار رہا ہے، یہ ایک طرف کا ہمارا عمل ہے، اور دوسری طرف انسان اپنے نفس پرستی میں، اپنے نفسانی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے اور اتباع نفس کی پیروی میں جس قدر منہمک، جس قدر مشغول، جس قدر مصروف ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر کسی کی بات یہ عیاں ہے۔ آج جس قدر انسان نفسانی خواہش، نفس پرستی میں جس طرح مبتلا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس کام کے علاوہ کسی اور کام میں مبتلا ہو، کسی اور کی بات اتنی مانتا ہو جتنی اپنی نفس کی بات مانتا ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن ایک عقل مند انسان اور خاص طور سے مسلمان، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک زندگی ہے، یہ جو ہماری عارضی زندگی ہے، اس عارضی زندگی کے بعد جو زندگی ہے وہ ہماری ابدی زندگی ہے، لازوالی زندگی ہے۔ تو جب ہم اپنی نفس کی تکمیل کریں گے، اتباع نفس کریں گے، یعنی نفس کی پیروی کریں گے، تو نئی وہ ہماری ابدی زندگی بن سکتی ہے۔ اس کو اس بات کا علم بھی ہے، لیکن اس کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں جس قدر وہ منہمک ہے، شاید ہو سکتا اس سے بڑا کوئی پاگل نہ ہو، اس سے بڑا دنیا کا کوئی نااہل نہ ہو۔ مجھے جو آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی تھی وہ تھی کہ آج کل جو ڈیجیٹل زمانہ ہے، اور کیا ایک ڈیجیٹل زمانے میں، یعنی اینڈرائڈ موبائل، اینڈرائڈ فون، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ جو ایپس جو ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دکھاتے ہیں، ایک طوفان سا، ایک سیلاب سا، ایک زلزلہ سا آیا ہوا ہے۔ آج کل تو مجھے کہنے لیں دیجئے، میری بات جو ہے بے جانی ہوگی یہ کہ آج کل بچہ کیا، چھوٹا کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، مسلمان کے کوئی بھی ہو، ہر کوئی آج کل شارٹ ویڈیوز کا دیوانہ نظر آتا ہے۔ ہر کسی کے اوپر شارٹ ویڈیوز کا بھوت سوار ہے۔ ہر کوئی بغیر شارٹ ویڈیو دیکھے اس سے ایک پل، ایک لمحے، ایک ساتھ اس سے گزارے ہی نہیں جاتے ہیں۔ وہ دیوانہ ہے، مجنون بنا ہوا ہے۔ اگر اس کا ایک دن کا یہ عمل اس سے چھوٹ جائے، اس سے ترک ہو جائے، تو اس کی بے چینی، اس کی بے قراری، اس کی بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے۔ آج کل ہر کوئی ان تمام چیزوں کا مجنون ہے۔
چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بالغ ہو، چاہے وہ نابالغ ہو، چاہے وہ بڈھا ہو، چاہے وہ بوڑھی ہو، ہر کوئی اس کا دیوانہ نظر آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ چند لوگ جو اس سے بچے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ واقعی میں ان کی جو صلاحیت ہے اور جو شارٹ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کی جو صلاحیت ہے، آپ خود کمپیریزن کر کے دیکھ لینا، تقابلہ کر کے دیکھ لینا کہ کس کی صلاحیت کس چیز میں زیادہ ہے۔ مجھے بہرحال جو نقصان بتانا ہے آپ لوگوں کے سامنے، جو بات عرض کرنی تھی وہ نہیں کر پا رہا ہوں، جلدی سے سمیٹنے کی کوشش نہیں کر پا رہا ہوں، کہ دیکھیں آج کل ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے اور ہر کوئی شارٹ ویڈیوز کا دیوانہ ہے، ہر کسی کے پاس انسٹاگرام ہے، کسی کے پاس موج ہے، کسی کے پاس فیس بک ہے، یا کسی کے پاس ٹک ٹاک ہے، یا شارٹ ویڈیوز فراہم کرنے والے جو مختصر سے جو ایپ آتے ہیں جو مختصر سی ویڈیوز فراہم کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہر ایک بچے بوڑھے کے پاس، تمام لوگوں کے پاس انسٹال ہے موبائل میں، اور سب پر ان تمام ایپس پر ان کی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ اس پر ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹہ، تین تین گھنٹہ، کبھی انسٹاگرام پر 15 منٹ، کبھی تو اور چھوٹے مختصر سے شارٹ ویڈیوز والے جو ایپس ہیں ان پر 15 15 منٹ، کسی پہ ایک ایک گھنٹہ، کسی پہ دو دو گھنٹے، اس طرح سے وقت کی جو ایک بربادی ہے، جو اس کا ضیاع ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن اس سے جو ہمارے دماغ کی اور ہمارے ذہن کی جو بربادی ہے، وہ بھی یاد رکھو ہم میں سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر کسی پر ظاہر اور عیاں ہے، مخفی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مختصر سے جو شارٹ ویڈیوز فراہم کرنے والے جو فیچر پر مشتمل جو ایپ ہیں، یاد رکھنا یہ تمہیں وقتی طور کی لذت دے رہے ہیں، یہ تمہیں وقتی طور کی لذت اور حلاوت دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صحیح معنوں میں یہ انسان کے لیے، یہ انسانی ذہن کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ بات پر توجہ دو، زہر قاتل سے کم نہیں ہے۔ یہ انسان کی مجھے بتاؤ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا سارا دار و مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ اس کے کنسنٹریٹ پر ہوتا ہے، اس کے فوکس کرنے پر ہوتا ہے، اس کے توجہ دینے پر ہوتا ہے، اس کی توجہ دینے پر، اس کے فوکس کرنے پر، اس کے جو ہے ایک ایک چیزوں پر غور کرنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے، جسے ہم لوگ انگریزی میں اٹینشن اسپین بولتے ہیں۔ اور یہ جو مختصر سے شارٹ ویڈیوز والے جو ایپ ہیں، جو فیچر ہیں، یہ جو فیچر جتنے بھی مشتمل ہیں شارٹ ویڈیوز جو دکھا رہے ہیں، یہ ہمارے اٹینشن اسپین کو بڑی تیزی سے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا نہیں یہ بات آپ کی جھوٹی ہے، بلا دعویٰ ہے، بلا دلیل ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سنو کہ یہ انسانی ذہن کو کس طرح کھوکھلا، کس طرح جو ہے برباد کر رہے ہیں، یہ آپ اس سے سمجھیے۔ آپ کو لگتا ہوگا نہیں شارٹ ویڈیوز تو ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، ہمارے علم میں بڑھاوا ہو رہا ہے، ہمارے علم میں بڑھوتری ہو رہی ہے، یہ کیسے ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے ذہن کو کس طرح برباد کر رہے ہیں، بلکہ شارٹ ویڈیوز دیکھنے سے تو اور ہم کو نالج بڑھ رہی ہے۔ نہیں عزیز ساتھیوں، آپ مجھے بتاؤ ہر 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ یا 1 منٹ کے بعد نئی آنے والی ویڈیوز کا کنٹینٹ آپ مجھے بتائیں کیا ایک ہی ہوتا ہے؟ جو ہم شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں 5 سیکنڈ کی، 2 سیکنڈ کی، 3 سیکنڈ کی جو ویڈیوز چلتی ہے، کیا اس کا کنٹینٹ ایک ہی رہتا ہے؟ نہیں، آپ نے جو پہلی ویڈیوز دیکھی اس کا کنٹینٹ، اس کا موضوع، اس کے عناوین الگ تھا۔ اس کے بعد جو دوسری ویڈیوز آئی اس کا موضوع، اس کا کنٹینٹ پچھلی ویڈیو سے مختلف ہے۔ اور جب اس طرح آپ 1 گھنٹے تک شارٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے تک شارٹ ویڈیوز دیکھنے والے انسان کا دماغ کم از کم 100 سے زیادہ موضوعات پر، 100 سے زیادہ عناوین پر، 100 سے زیادہ موضوعات اور 100 سے زیادہ کنٹینٹ پر اس کا دماغ جمپ کرنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے۔ اور جب کہ دنیا دوڑ بھاگ رہی ہو، دوڑ بھاگ والے دور میں 1 گھنٹہ جب بندہ موبائل پر اسکرین پر اپنی نظریں جمائے رکھتا ہو اور سوچنے سمجھنے لگتا ہو، اور جب وہ اس سے اپنی نظریں اور جب وہ اس سے اپنی آنکھیں ہٹاتا ہو تو اس کا دماغ تقریباً سن ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ مجھے بتاؤ نا،
کہ ایک ویڈیوز جو آ رہی ہے اس کا کانٹینٹ ہے کامیڈی، اور ایک ویڈیوز جو آ رہی ہے اس کا کانٹینٹ ہے سنجیدگی، ایک ویڈیوز جو آ رہی ہے اس کا کانٹینٹ ہے ڈانسنگ، اور ایک ویڈیوز جو آ رہی ہے اس کا کانٹینٹ ہے کوکنگ، اور جو تیسری ویڈیوز آ رہی ہے وہ کسی اور موضوع پر مشتمل آ رہی ہے، کوئی اور سا موضوع ہے، اس کے بعد کوئی اور سا موضوع ہے۔ اور جب اس طرح انسان 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ دیگر موضوعات پر اس طرح دیکھتا رہتا ہے، اس کا جو ہے اسکرول کر کر کے دیکھتا رہتا ہے، تو اس کا دماغ کئی کئی موضوع پر چلنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو جاتا، نااہل ہو جاتا، اس کے دماغ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائیں نا آپ کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو براہ راست اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، وہ کیسے نتائج سامنے آ رہے ہیں؟ آپ خود دیکھیں، تجربہ کر رہے ہوں گے کہ وہ ہم کسی ایک طرح کی سچویشن میں ہم بہت جلدی بور ہونے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ جو نتیجہ سامنے آ رہا، جب ہم ایک ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں سنجیدگی والی، دوسری ویڈیوز کو ہم جو 10 سیکنڈ کی دیکھ رہے ہیں وہ ہنسی سے ہے، یعنی ہنسی مذاق فنی ویڈیو ہے، تیسری ویڈیو جو ہے وہ ڈانسنگ کی ہے، چوتھی ویڈیو اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کی ہے، اور اس طرح ہم 1 گھنٹہ ایک نشست میں جب ہم اس طرح درجنوں مرتبہ یہ ویڈیوز دہرایا جاتا ہے تو اس سے زیادہ تک ایک ہی احساس کو برقرار رکھنے کی صلاحیت شدید متاثر ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے جو نتائج آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح کی ایک سچویشن میں، یعنی ایک حالت میں ہم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں بیٹھ پاتے، بور ہونے کے عادی ہو جاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دماغ 10 سے 15 سے زیادہ، 20 سے 25 سے 100 سے زیادہ موضوعات پر جمپ کر رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے۔ کیا ہمارا دل لگتا ہے پھر؟ تو سوچو یہ ہمارے ذہن کو کس طرح، دماغ کو یہ کھوکھلا کر رہے ہیں شارٹ ویڈیوز۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان کی لوگوں کی پلاننگ کیا ہے۔ ان لوگوں کی پلاننگ یہی ہے کہ آپ کے دماغ کو پہلے کھوکھلا کرا جائے، آپ کے دماغ کو پہلے جو ہے کمزور کرا جائے، آپ کے دماغ کو جو ہے ناتواں کرا جائے، اور آپ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیا جائے۔ اس کے بعد یہ آپ کے دماغ اپنی عقل، اپنے اہل اور اپنی سوچ والی جو چیزیں ہیں وہ آپ پر حاوی ہو جائیں، تاکہ آپ ان کے غلام بن کر رہ جائیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انسان جس ترقی کے معراج پر آج موجود ہے، اس مقام تک پہنچنے میں سب سے بڑا کردار انسان کی گھنٹوں ایک ہی موضوع پر مرتکز رہنے کی دماغی صلاحیت۔ آج جو انسان نے ہوائی جہاز بنایا یا اور کچھ چیزیں بنائی یا اور جو ترقی کی جو چیزیں ایجاد کری ہیں، کیا ان لوگوں نے ایک ہی گھنٹے میں اتنی ساری چیزوں کو بنا دیا؟ بلکہ ان کی محنت رہی ہے، کئی سال تک ایک موضوع پر انہوں نے کام کرا، کئی سال تک ایک چیزوں پر انہوں نے کام کرا، تب جا کر کے ان کی ایک ہی موضوع پر جب یہ مرتکز رہی ہے ان کی دماغی صلاحیت، تب پھر اس کا نتیجہ یہ نکل کے آیا کہ آج انسان جو سفر گھنٹوں میں کر پاتا تھا، آج وہ لمحوں میں، منٹوں میں، کچھ چند سیکنڈوں میں اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، نہ جانے کتنے فلسفی ہیں، سائنسدانوں نے اپنی پوری زندگیاں ایک مسئلے کو سلجھانے میں گزار دی ہیں، تب جا کر کے ہم موجودہ مقام پر پہنچ پائے ہیں۔ آپ پڑھتے ہوں گے، اگر اسلامی ہسٹری کے وہ ہوں، آپ دیکھیں کس طرح اسلامی مورخ ہیں یا اسلامی محرر ہیں یا اسلامی مفکر ہیں، انہوں نے کیا کرا؟ ایک ہی موضوع پر کئی بحثیں کری ہیں، کئی سالیں گزاری ہیں، کئی جو ہیں صدیاں گزاری ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس موضوع پر، یعنی اس موضوع پر، اس صلاحیت پر انہوں نے اپنا غلبہ جمایا ہے۔ کیوں جمع؟ انہوں نے محنت کری برابر۔ 1 گھنٹے میں انہوں نے اتنی ساری چیزیں نہیں حاصل کرنی، کئی صدیاں گزر جانے کے بعد یہ تمام چیزیں کارگر آتی ہیں۔ اور شاعر اسی کو ہی کہتا ہے کہ اٹھایا کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو سمجھ میں آیا میرے عزیز ساتھیوں؟
اس وقت انسانی دماغ کے ارتکاز کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو کھلواڑ جو ہمارے مذکورہ ایپس کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ مستقبل میں انسانوں کو مینٹلی زمبائم میں بدل دے گا۔ ہمارا دماغ جو ہے، یہ ہمارے دماغ کو جو ہے بے توجہ کر دے گا، ہمارے دماغ کا جو دورانیہ ہے اس کو مینٹل کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ایسے زمبائز جنہیں اپنے گرد مسائل سے نہ تو کوئی سروکار ہوگا، نہ ہی ان کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کو سمجھانے اور اس کو سلجھانے کی ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہوگی، اور آج ہم اس کا فقدان دیکھتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے حشاش بشاش، تو ہم بر وقت رہتے ہوئے اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنے سارے موضوعات پر اتنی ساری ویڈیوز دیکھ لیتی ہوتی ہیں، شارٹ ویڈیوز، کہ ہم اس مسئلے کو بر وقت سلجھانے کے قادر ہی نہیں رہ پاتے ہیں۔ یہ ہماری قدرت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم شارٹ ویڈیوز 5-2 سیکنڈ کی یا 1 سیکنڈ کی، ہم فوراً کے فوراً دوسرے بدل کر کے موضوعات آ رہے ہیں، ان پر ہمارا دماغ دوڑ رہا، جس کی وجہ سے ہم جب ان کاموں سے ہٹ کر کے اپنے کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ دل جمعی کے ساتھ منجمد ہو کر کے نہیں بیٹھ پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، ہم اکتا جاتے ہیں، ہمارا دماغ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، بور ہونے لگتا ہے، ایک سچویشن میں ہم بور ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی کہ ہم شارٹ ویڈیوز کے برابر دیکھنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے ایسی شارٹ ویڈیوز اور شارٹ سے پرہیز کریں، ورنہ آگے چل کر آپ کسی بھی طرح کے فیصلہ لینے اور کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ کی ڈیسیزن میکنگ پاور جو ہے کمزور ہو جائے گی۔ ہلکے ڈوز یعنی خوراک بھی کسی دجالی فتنے سے کم نہیں ہے، اور ان کا پلان ہے کہ پہلے انسان کے دماغ سے کھیلا جائے، پھر ان کو فریج کر دیا جائے، جو آج کل دیکھنے کو عام ہے۔ ہم ایک ماحول میں آدھا 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں رہ پاتے، جو کہ ہمارے لیے بہت خطرناک اور یہ ہمارے دماغ کو کمزور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں خوش و خرم سلامت رکھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے رکھے، آمین ثم